دیوبند تو ہندوستان میں، آپ کس مدرسے میں ہیں بھائی؟ ہم پشاور میں ہیں۔ کس مدرسے میں ہیں بھائی؟ پشاور میں دیوبند مدرسہ ہے، مفتی ندیم کو جانتے ہو گے؟ اچھا، پشاور میں کوئی مدرسے کا نام بھی دیوبند رکھا ہے تم لوگوں نے؟ مدرسے کا نام ہی دیوبند ہے؟ ابو بکر مسجد، ابو بکر مدرسے کا نام، مسجد کا نام ابو بکر ہے، مدرسے کا کیا نام ہے بھائی؟ نہیں، بس اس کا نام ابھی نہیں رکھا ہے، وہ بعد میں رکھے گا۔ السلام علیکم عابد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے بھائی علامہ صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ جی، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ جی سر بولیں، کیا آپ اچھا، یہ کہاں سے کال فرمایا آپ نے عابد صاحب؟ کہ زندگی عمر کتنا ہے، علی کا عمر کتنا ہے؟ آپ نے کال کہاں سے کیا ہے؟ جی میں پشاور سے۔ کام کیا کرتے ہیں؟ میں جی بس آپ سے کام سے کیا کام ہے، بس جو سوالات ہیں میرے وہ جواب ہے نا، تو وہی مجھے دے دیں۔ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ ہم تو بس مدرسہ چلاتا ہے۔ مدرسہ مولوی ہیں؟ اچھا اچھا، مولوی ہیں مدرسے کے، مدرس ہیں؟ ہاں، استاد ہیں مدرسے کے، ٹھیک ہے۔ جی اب آپ مدرس آ گئے بھائی، کس مدرسے میں آپ ہیں؟ کس مدرسے کو چلاتے ہیں؟ ہم دیوبند میں ہے جی، دیوبند جی۔ دیوبند تو ہندوستان میں، آپ کس مدرسے میں ہیں بھائی؟ ہم پشاور میں ہے۔ کس مدرسے میں ہیں بھائی؟ پشاور میں دیوبند مدرسہ ہے، مفتی ندیم کو جانتے ہو گے؟ اچھا، پشاور میں کوئی مدرسے کا نام بھی دیوبند رکھا ہے تم لوگوں نے؟ مدرسے کا نام ہی دیوبند ہے؟ نہیں، اچھا، ابو بکر مسجد، ابو بکر مدرسے کا نام، مسجد کا نام ابو بکر ہے، مدرسے کا کیا نام ہے بھائی؟ 100 مرتبہ پوچھا، جواب نہیں آیا۔ اچھا، نہیں، بس اس کا نام ابھی نہیں رکھا ہے، وہ بعد میں رکھے گا۔ کیسا مدرسہ اس کا نام ہی نہیں ہے؟ یہ مذاق کر رہا ہے۔ اچھی بات ہے، چلے بھائی، آپ کو مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مولوی ہے، یہ لگتا مجھے نہیں معلوم، کیونکہ اس کے جواب ایسا ہے نا مزاحیہ۔ اوکے بھائی میں ادھر جوک سنانے کا جگہ نہیں ہے بھائی، ادھر جوک آ جاتا ہے، ادھر ہمیں جوک سناتا ہے، لطیفے سناتا ہے، لطیفے ادھر جس بس میں آپ کنڈکٹر ہے نا ادھر لوگوں کو سنایا کرو۔ جی السلام علیکم، آپ کھول دیا، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی جان؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، تھینک یو سر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، سلامت رکھے بھائی۔ بس یہ سمجھ لے کہ ہم برادرانہ ہی ڈبیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نہ؟ ہمارے دل میں کوئی کسی کے لیے بغض ہے، نہ ہم کسی سے بغض رکھتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ جی جی، بڑی آپ بھی مہربانی۔ ماشاءاللہ تھوڑا سا ہائپر ہو جاتے ہیں، چلے کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے بندے کو، مذہب کے معاملے میں تھوڑا سا ریجڈ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بس ایک دو کوشچن تھے بھائی، اگر آپ مطمئن کر دیں تو مہربانی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، ویسے بھی ہم برادرانہ زندگی تو گزار ہی رہے ہیں۔ تو یار بس آپ نے اس دن فرمایا تھا کہ جو صحابہ کرام کی جو نا خلافت ہے یہ بدعت ہے، جی ٹھیک ہے؟ تو میں سمجھ نہیں رہا تھا کہ بدعت نئی چیز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک پہلے بتاؤں، میں خدا کی قسم پورے 5 وقت کا نمازی بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ جمعہ بھی کبھی کبھار پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ڈبیٹ ذرا تھوڑے سے شوق سے مجھے شوق ہے سننے کا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے آپ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کا کسی عالم سے واسطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی عام فہم آدمی سے آپ کا واسطہ ہے، ٹھیک ہے؟ نہ کوئی حدیث کا وہ سنی ہے، ضرور ہے، اس کے ترجمے کا پتہ ہے، لیکن میرے پاس وہ نہیں وسائل ہے کہ مجھے یاد ہو یا میں یہ دیکھوں۔ میں وہ بدعت کے معاملے میں تھوڑی سی رہنمائی چاہ رہا تھا کہ وہ کیسے آپ سے تو فرمانے ہر نئی چیز جو ہے نا بدعت ہے، ہر دین میں جو بھی داخل کی جائے خلافت راشدہ، آپ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد جاری ہوگی، آپ چلے امام بھی کسی کو ایک کو کنسیڈر کر لیں تو بدعت کیسے ہوگی؟ یہ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا جانشین نہیں بنایا،
نہیں فرمایا کہ میرے بعد امام ابو بکر ہے، میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہے، میرے بعد میرے مسند پہ بیٹھنے والا آپ کا امام جو ہے ابو بکر ہے. لیکن ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا، لوگوں سے بیعت بھی لیا. ٹھیک ہے نا، اسی کو بدعت کہتے ہیں. ہاں، اسی کو بدعت کہتے ہیں. اللہ کے حکم سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نہیں ہے اس کی خلافت، اسی لیے بدعت ہے. یعنی ایک نئی چیز آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک نئی چیز داخل ہو گئی ہے. ایک چیز جس کا حکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے بھائی، وہ اس کو بدعت کہتے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کو ٹھیک ہے. چلے آپ اس کو ایک سمجھنے کے لیے بدعت ہی مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہم جو سمجھتے ہیں کہ جو 5 خلیفہ ہے ہمارے، کیا یہ 5 بدعت میں آ جائیں گے؟ آپ کے سب خلفاء ان کی خلافت بدعت ہے، سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کی، ان کی خلافت اللہ کی طرف سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اہل بیت علیہ السلام کی خلافت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا. اور آپ لوگوں کے جو خلفاء ہیں ان کی خلافت ہے بدعت ہیں. جی ہاں. نہیں، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہاں تو دیکھیں، ایک چیز چل رہی ہے، بدعت ہوتی ہے، پہلے ایک سے شروع ہوتی ہے، پھر دوسرے سے شروع ہوتی ہے، پھر وہ بڑھتی سیدھی دوسرے پہ جاتی ہے. آپ پہلے سے بدعت شروع کر رہے ہیں اور چوتھے پہ جا کے اللہ تعالیٰ معافی دے. وہ چوتھا نہیں ہے نا، وہ چوتھا نہیں ہے، وہ چوتھا نہیں، وہ اول ہے. میں آپ کے انڈوز کر رہا ہوں، آپ کی بات کو انڈوز کر رہا ہوں، بس میرا سوال سمجھ لیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ 3 تک تو بدعت ہے، آگے سے یو ٹرن کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو لاجیکل، اس لیے کہ وہ چوتھا نہیں ہے نا بھائی. آپ اپنا کا سوال ہی غلط ہے، آپ کا پرسپشن پری سپوزیشن ہی غلط ہے. وہ چوتھے نہیں ہے. جس کو اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا اس کو چوتھا کیوں ہے؟ یہ عقیدہ ہی باطل ہے نا، قرآن و سنت کے خلاف. جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی خلیفتی من بعدی، علی علیہ الصلوۃ والسلام میرے بعد میرے خلیفہ ہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، آپ کی خدمت میں حدیث دکھاؤں. ایک منٹ بھائی. کتاب السنہ لأبی بکر. حدیث سے میری بات سو، آپ دلائل سے بتا دیں تو کافی ہے. احمد ابن عامر ابن ابی عاصم، متوفا سنہ 287، جزء اول، چاپ دار السمیعی للنشر. ملاحظہ کریں حدیث نمبر 1222، یہ صفحہ نمبر ہے، صفحہ نمبر 799، صفحہ نمبر 799. اور اللہ آپ کو بلا کرے، یہاں پر یہ 1222 ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا، یہ ہے کہ آپ نبی نہیں ہے. وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. اشیاء نمبر 1، اسناد حسن، آپ میرے خلیفہ ہیں ہر مومن پر میرے بعد. تو یہ کیسے؟ نمبر 4 ہے، جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ بنایا، میرے بعد آپ خلیفہ ہیں، یہ خلیفہ نمبر 1 ہے، اور یہ نمبر 4 نہیں ہے، اور اس کی خلافت بدعت نہیں ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ٹھیک ہے نا، سمجھ آئی بات بھائی آپ کو؟ ہاں جی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چوتھا خلیفہ پہلے خلیفے کی کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ جو پہلا ہو وہ پہلے نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا، اور کیا بھی نہیں ہے. یہ تو کر بھی نہیں سکتا، کیا بھی نہیں ہے بھائی. نہیں کیا، بیعت نہیں کیا، نہیں کیا. اچھا، یہ ویسے حیران کن بات ہے کہ پہلے بیعت نہیں کی انہوں نے. تو دکھاؤ نا بیعت کی، دکھاؤ. دیکھ آپ کے علماء ادھر آتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ بیعت کیا، بیعت کی، دنیا کو جھوٹ سے بھر دیا. اور بھائی دکھاؤ کہاں بیعت کیا. اس کا مطلب انہوں نے بیعت نہیں کی. تو ایک اور اللہ آپ کو جزائے خیر. مالک صاحب آپ ہمارے پروگراموں کو دیکھ کیا کریں، اس میں بہت سارا مواد ہے. لگتا ہے کہ آپ نے پروگرام ہمارے کوئی نہیں دیکھے، تو ابھی بہت سارا آپ کو ابھی دیکھیں. آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ، فیس بک پہ جا کے پروگرام بہت زیادہ ہیں، اس کے تکراروں کو دیکھیں، علماء کے ساتھ ہماری باتیں ہیں، ہم حدیث دکھاتے ہیں، ان کو دیکھ لیں. پھر آپ کو نا جب کچھ باتوں کا پتہ چل جائے نا، پھر آ کے ادھر کال کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. ہاں، میں آپ کا خادم ہوں. السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں بھائی. سر یہ جو میرا سوال یہ ہے کہ جو کیا نام تو بتاؤ نا بھائی، سلام دے دو، نام بتاؤ، کہاں سے کال کیا، کچھ تعارف تو کرو نا پہلے. انصار علی ہے، اور میں سندھ سے بات کر رہا ہوں، پاکستان. انصار علی سندھ سے. جی سر، حکم کریں.
سر یہ میرا سوال تھا کہ جو اگر بندہ کوئی جہنم میں چلا گیا تو پھر وہ جنت میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے اگر وہ مومن ہے. بعض مومن گناہوں کی وجہ سے جہنم جاتے ہیں، پھر ان کی شفاعت ہوتی ہے، پھر جنت چلے جاتے ہیں. جی ہاں، کافر نہیں جا سکتا، مومن جا سکتا. اچھا سر، وہ جنت والا جو ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا؟ جنت، جو جنت میں جاتا ہے وہ ہمیشہ وہاں رہتا ہے، وہاں سے جہنم نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر، میرا ایک سوال تھا، وہ یہ کہ قیامت کا قریب ترین وقت کون سا ہوگا؟ کیا حدیث ہیں اس کی ملتی ہے؟ تھوڑا جو اس کے بارے میں قیامت کا قریب ترین وقت کون ہوگا؟ وہ مختلف آیات قرآن مجید میں قیامت کی نشانیاں، احادیث میں قیامت کی نشانیاں ہیں کہ زمین و آسمان میں کیا چیزیں پیش آئیں گی. وہ ابھی ہمارے پروگرام کا موضوع نہیں ہے. اس میں آپ کتب حدیث میں، قرآن مجید میں، سورہ قیامہ وغیرہ میں آپ دیکھ لیں، وہاں پہ قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں. اوکے، اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو. یو.